گلی ویران پڑی تھی، لیکن ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے لوگ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے شرم کے مارے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مہندی کی بو سے زور کی ابکائی آئی اور وہ نالی میں گر گیا۔ بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کتنا عرصہ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بغل میں چھپائے رکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے روٹی کھاتا، ایک ہاتھ سے منہ دھوتا اور سارے کام ایک ہاتھ سے کرتا رہا۔ جب کبھی مجبوری کی وجہ سے مہندی رنگا ہاتھ بغل سے نکالتا، اسے محسوس ہوتا جیسے ابا نے اس کے کپڑے اتروا کر اسے گلی میں کھڑا کر رکھا ہو، جہاں وہ نالی میں منہ دے کر رو رہا ہو۔ کچھ دن بعد علی احمد دلی گئے تو ایلی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اتنا بڑا شہر دیکھنے کا اسے پہلے کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ بازاروں کی بھیڑ، دکانوں کی قطاریں، تانگوں اور گاڑیوں کا تسلسل دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ دلی میں ماموں حشمت علی کا گھر بھی اس کے لیے اچنبھے کی چیز تھی۔ حشمت علی اپنے بچوں کے ابا ہونے کے باوجود ہمیشہ سر جھکا کر چلتے تھے۔ دفتر سے واپسی پر علیحدہ کمرے کی بجائے اپنے بچوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ عجیب باپ تھے، باپ نہ ہوا ساتھی ہو گیا۔ ایلی کے نزدیک باپ وہ ہوتا ہے جو بچوں سے ہمیشہ دور رہے، جس کی تیوری چڑھی رہے۔ اپنے ماموں کے چھوٹے لڑکے جمیل کو دیکھ کر تو ایلی حیران رہ گیا۔ وہ کتنا نڈر اور آزاد تھا۔ دلی کے بازاروں میں اکیلا گھومتا پھرتا تھا، اپنے باپ سے ذرا بھی نہ ڈرتا تھا اور ماں سے تو بار بار لپٹ جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ابا اس کے کپڑے اتروا کر اسے کبھی گلی میں نہیں نکالتے تھے۔ ماموں کے گھر کی ہر بات نرالی تھی۔ جمیل سے مل کر ایلی کو کئی عجیب باتوں کا پتہ چلا، مثلاً یہ کہ اس کے بڑے بھائی صفدر کو تھیٹر کی ایک پارسی لڑکی سے عشق تھا۔ ایلی کا جی چاہا کہ تھیٹر میں جا کر دیکھے پارسی لڑکی کیسی ہوتی ہے اور اس سے عشق کیسے لگ جاتا ہے۔ لیکن جلد ہی وہ گھومتے گھامتے ہمایوں کے مقبرے اور کتب صاحب کی لاٹ پر جا پہنچے۔ وہ ان عالی شان عمارتوں میں کھو گیا۔ پھر گھر واپس آنے کے بعد ہی اسے پارسی لڑکی کا خیال آیا۔ پھر ان کے ہاں اجمل آ گیا۔ اجمل ایلی کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ اس کا قد لمبا، رنگ نکھرا ہوا اور جسم بھرا بھرا تھا۔ اس کے بال بے حد ملائم تھے اور کپڑے تو وہ بہت ہی خوبصورت پہنتا تھا۔ اسے دیکھ کر تو ایلی پارسی لڑکی کو بھی بھول گیا۔ وہ ہر وقت اجمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے غور سے دیکھتا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ اسکول میں اجمل بڑے لڑکوں کے درمیان رہا کرتا اور ایلی سارا وقت اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا۔ جانے وہ بڑے لڑکوں سے کیا باتیں کرتا تھا۔ جب ایلی قریب جاتا تو باتیں کرنا بند کر دیتے۔ بورڈنگ کے لڑکے اجمل کی دعوتیں کیا کرتے اور کھانے کے بعد گھنٹوں گپے لگاتے۔ گھر میں اجمل کا رویہ عجیب تھا، جیسے گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور صفیہ تو اس کے نزدیک اس مکان میں رہتی ہی نہ تھی۔ چاہے وہ مہندی رنگے ہاتھ چلاتی، چاہے اپنی میلی انگوٹھیاں گھماتی، اجمل کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ اپنی اہمیت جتانے کے لیے صفیہ غصے میں چلاتی، ہاجرہ تمہیں برتن صاف کرنے بھی نہیں آتے اور یہ شلجم تم نے بالکل جلا دیے ہیں۔ پھر وہ نیا جوڑا پہنتی، خوشبو لگاتی اور علی احمد کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ علی احمد گھر آتے تو نہ جانے کیوں اجمل پر چلانے لگتے، تم سارا وقت بننے سنورنے میں گزارتے ہو، ساری شام محفلوں میں بسر کرتے ہو، اور یہ تمہارے بال کتنے واہیات ہیں، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ہٹو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ پھر جانے کیوں وہ گھر والوں پہ چیختے، یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے، وہ چیز وہاں کیوں رکھی ہے۔ ایلی حیران ہوتا اس بند کمرے کے سپاہی کو کیا ہو گیا کہ اپنی سرزمین چھوڑ کر گھر کے ویرانے میں گھومنا شروع کر دیا۔ لیکن جلد ہی اس کی حیرت مصیبت میں بدل گئی۔ ایک دن علی احمد نے کہا، ایلی تم پڑھتے کیوں نہیں، ہر وقت آوارہ پھرتے ہو، ہر وقت کھیل۔ آخر تان اجمل پہ جا کر ٹوٹی اور نتیجہ یہ ہوا کہ حجام کو بلا کر اجمل اور ایلی دونوں کے بال کٹوا دیے گئے۔ اس رات ایلی رضائی میں منہ ڈھانپ کر روتا رہا۔ اس کے بعد علی احمد نے اجمل کے باہر جانے اور شامیں باہر بسر کرنے پر نکتہ چینی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک روز اجمل دیر سے گھر آیا تو انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ جما دیا۔ اجمل رونے لگا اور رضائی میں منہ ڈال کر روتے ہوئے ایلی بھی روتا رہا اور اپنے آپ سے کہتا رہا، میں ذرا بڑا ہو لوں، میں 10ویں پاس کر لوں ذرا۔ پھر اگلے روز اجمل مدرسے سے واپس نہ آیا۔ شام کے وقت ایک آدمی ایک رکا دے گیا، لکھا تھا، میں گھر واپس جا رہا ہوں، میرا انتظار نہ کریں۔ اجمل کے جانے کے بعد ایلی بہت اکیلا رہ گیا۔
اگر انہی دنوں ابا کا تبادلہ دو راہیں نہ ہو جاتا تو اس کے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ نئے شہر میں مکان کے سامنے ایک گندا نالا تھا جس کے ارد گرد بچے کھیلتے تھے۔ ایلی کے لیے تو یہ نالا بہت بڑی نعمت تھی۔ ایک روز جب وہ کھیل رہا تھا تو اس کے ابا باہر نکلے اور ایلی کو اشارے سے بلایا۔ وہ سہم گیا، اس سے پہلے انہوں نے اسے کبھی نہ بلایا تھا۔ وہ یا تو خاموشی سے گزر جایا کرتے یا ڈانٹتے کہ تو یہاں کھیل رہا ہے نالائق۔ ان کے بلانے پر ایلی ڈرتا ہوا گیا۔ ابا بولے ادھر آؤ ہمارے ساتھ۔ اسے خیال آیا شاید وہ اسے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کر دینے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ بازار آیا اور ختم بھی ہو گیا لیکن ابا چلتے گئے۔ بازار کے اختتام پر وہ ایک گلی میں گھوم گئے اور دیر تک پرپیچ گلیوں میں چلتے رہے، حتیٰ کہ شہر کے باہر کالی سڑک کے دوسرے سرے پر اس مختصر سی آبادی میں جا داخل ہوئے جو ریل کے پل کے اس پار تھی، جہاں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے سے بنے ہوئے تھے۔ بالآخر ایک دروازے پر رک کر انہوں نے آواز دی، خانم۔ دروازہ کھلا اور ایک سرخ و سفید چہرہ طلوع ہو کر چاروں طرف چھا گیا۔ گورے چٹے چہرے پر دو موٹی موٹی کالی آنکھیں مسکا رہی تھیں۔ خانم نے چارپائی کھینچ کر کہا، آؤ بیٹھو۔ علی احمد نے ایلی کو حکم دیا، بیٹھ جاؤ، اور خود بے تکلف چارپائی پر لیٹ گئے۔ حقہ بھرنا ذرا، علی احمد نے یوں کہا جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو۔ خانم نے چلم میں دو کوئلے ڈالے اور علی احمد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ایلی حیران تھا خانم کون ہے، اس کا منہ اتنا سرخ سفید کیوں ہے، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، وہ اس قدر مسکراتی کیوں ہے، اس کی طرف دیکھتے رہنے کو جی کیوں چاہتا ہے۔ وہ حیران تھا ابا وہاں لیٹ کر یوں حقہ پی رہے تھے جیسے ان کا اپنا گھر ہو، اور خانم ان کے پاس ایسے بیٹھی تھی جیسے صفیہ بیٹھتی تھی۔ لیکن صفیہ اور خانم کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اگرچہ رنگ صفیہ کا بھی سفید تھا، روب اس کے چہرے سے بھی برستا تھا، لیکن اس کے ماتھے پہ ہر وقت شکن رہتی تھی، جبکہ خانم تو ایلی کو دیکھ کر بھی ایسے مسکرا رہی تھی جیسے علی احمد کو دیکھ کر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانم کے ہاتھ مہندی رنگے نہ تھے، اس کی انگلیوں میں میلی سی انگوٹھیاں نہ تھیں۔ وہ باتیں کرنے میں مشغول تھے کہ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ نہ جانے کہاں سے ایک شخص میلی سی چادر میں لپٹا ہوا آ موجود ہوا۔ خانم بولی، دیکھ تو سراب رو رہا ہے۔ چادر میں لپٹا ہوا وہ عورت نما شخص اندر جا کر بچے کو تھپکنے لگا۔ اچھا تو یہ تمہارا لڑکا ہے، خانم نے اپنے ہاتھ سے ایلی کے منہ کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی تھپک میں کتنا پیار تھا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ خانم کا ہاتھ اسے تھپکتا رہے اور وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں ویسے ہی مسکاتی رہیں، اور وہ ابا کے ساتھ ہمیشہ وہیں اس مٹی کے گھروندے میں بیٹھا رہے۔ اس دن کے بعد گندے نالے کے پاس کھیلتے ہوئے وہ ہمیشہ دعائیں مانگتا کہ ابا گھر سے نکل کر اسے اشارہ کریں، ادھر آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کبھی کبھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ابا باہر نکل کر انگلی کے اشارے سے اسے بلاتے اور کہتے، اس مکان میں جہاں تم اس روز گئے تھے یاد ہے نا؟ وہاں جاؤ اور یہ خانم کو دے آؤ۔ وہ چپکے سے ایک گٹھری سی اس کی بغل میں تھما دیتے، پھر زیر لب کہتے، کسی سے کہنا نہیں۔ ایلی خانم کے گھر کی طرف اڑ لیتا، پھر خانم کا چٹا سفید ہاتھ پیار سے اس کے منہ کو تھپکتا۔ پھر ایک روز خانم ان کے گھر آ گئی۔ اندر کمرے سے ابا بھاگے بھاگے آئے، بھائی صفیہ، یہ استانی ہے اسلامیہ اسکول کی، بیٹھ جاؤ استانی صاحبہ۔ بھائی حاجرہ، ان کے لیے کچھ لاؤ نا، اتنی دور سے آئی ہیں۔ کتنی دور ہے آپ کا اسکول؟ ہاں 8 کوس، مجھے یاد آ گیا۔ اور نام کیا ہے؟ سیلاں والی؟ نہیں، سیلا آباد۔ علی احمد کو دیکھ کر خانم نے اتنا بڑا گھونگھٹ نکال لیا اور ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی، پھر ایلی کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز سے مسکرانے لگی۔ لیکن وہ ابا سے پردہ کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ سچ مچ استانی تھی؟ لیکن وہ تو وہیں رہتی تھی دوراہا میں، پھر ابا یہ کیوں کہہ رہے تھے وہ سیلا آباد سے آئی ہے؟ علی احمد چہک چہک کر باتیں کر رہے تھے۔ نہیں نہیں، اگر آپ کو میرا آنا ناگوار ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ اچھا تو آپ کے اسکول میں کتنی لڑکیاں تعلیم پاتی ہیں؟ بڑا چرچا ہے آپ کے اسکول کا۔ صفیہ خانم کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اندر حاجرہ اس کی تواضع کے لیے میٹھی بوتلیں کھولنے میں مصروف تھی، اور خانم ایلی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایلی کو احساس ہوا جیسے علی احمد، خانم اور ایلی 3 بچے ہیں اور چپکے چپکے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔
کچھ ہی عرصے میں استانی کا راز کھل گیا۔ صفیہ کا منہ غصے سے لال ہو گیا، اس کی آواز سارے محلے میں گونجنے لگی۔ حالات بگڑتے دیکھ کر علی احمد گھر سے چلے گئے اور جان بوجھ کر دیر سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت صفیہ سے ہٹتی جا رہی تھی۔ صفیہ نے از سر نو ہاتھوں پہ مہندی لگائی، ریشمی قمیص پہنی، سیاہ کناری والے دوپٹے اوڑھے، لیکن اس کا رنگ دن بدن زرد پڑتا گیا، اس کی آواز روز بروز مرجھاتی چلی گئی۔ علی احمد شگفتہ مزاج تھے، وہ صفیہ کے غصے کو دیکھ کر مسکراتے، پھر بگڑے ہوئے حالات پر بات کرنے کی بجائے ٹین کا سپاہی بن جاتے۔ صفیہ چڑ جاتی، بے بسی اور غصے میں ہاتھ چلاتی، لیکن ٹین کا سپاہی ہنسے جاتا، حتیٰ کہ صفیہ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ ٹین کا سپاہی کہے لگاتا کہ چلو سب ٹھیک ہو گیا، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوتا تھا، صفیہ کے دل کی پھانس نہیں نکلتی تھی۔ خانم روز موجود ہوتی، اس کی موجودگی میں صفیہ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا۔ گھر میں خانم کے کہے گونجتے اور علی احمد دبی دبی خوشی سے بےتاب ہو کر جھومتے اور چلاتے، ایلی تم ذرا سراب کو کھلاؤ، اسے باجا سناؤ۔ ایلی بڑی مسرت سے سراب کو گود میں اٹھاتا، خانم اس کا منہ تھپکتی اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، وہ محسوس کرتا جیسے ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ خانم کے آنے سے صفیہ ایلی سے اور بھی چڑنے لگی۔ تو ابا کے پیغام لے کر جاتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور شرم آنے کی بجائے ایلی کی ایڑیاں اونچی ہو جاتی، اس کی چھاتی تن جاتی۔ ابا سے گہرے تعلقات رکھنے کے خیال سے وہ فخر محسوس کرتا۔ ابا اب ہر روز کھانا کھاتے ہوئے اسے آواز دیتے، ایلی، اور 2 انگلیوں میں لٹکتا ہوا گوشت کا ٹکڑا اسے تھما دیتے۔ ایلی اسے یوں لٹکائے ہوئے چلتا جیسے کوئی تمغہ ہو، پھر روٹی پر رکھ کر یوں کھاتا کہ فرحت دیکھے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ صفیہ اب زیادہ وقت پلنگ پر دیوار کی طرف منہ کیے کھانستی رہتی۔ علی احمد کے کمرے میں خانم کے کہے گونجتے رہتے۔ ایلی گرامو فون پر سراب کے لیے پرانے ریکارڈ بجاتا رہتا اور باورچی خانے میں ہاجرہ خانم کے لیے چائے بنانے میں مصروف رہتی۔ پھر علی احمد چلاتے، ایلی سراب کو باہر لے جاؤ، وہاں بہل جائے گا۔ وہ سراب کو اٹھا کر باہر نکل جاتا، پھر خانم کی سریلی آواز کے سر بکھر جاتے اور ٹین کا سپاہی رقص کرتا۔ صفیہ کا بیشتر وقت تنہائی میں گزرتا، اکیلے بیٹھے بیٹھے یا تو وہ ہاجرہ کو کوستی رہتی یا کھانستی رہتی۔ ہاجرہ نے بتایا تھا کہ صفیہ بیمار ہے، مگر ایلی کو اعتبار نہیں آتا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ صفیہ کو کوئی عارضہ ہو جائے؟ یہ تو محض تنہائی کی وجہ سے تھا، ابا جو باہر رہتے تھے یا پھر خانم جو آ جاتی تھی۔ پھر ایک روز علی احمد دورے پہ جانے لگے تو ایلی کو بلایا، چلو تمہیں بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ پھر ہاجرہ سے بولے، وہاں اسکول کی استانی ہے نا، ایلی کا خیال رکھے گی۔ استانی کے خیال سے ایلی کا دل خوشی سے دھک دھک کرنے لگا۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کھیت، پیڑ، سڑک سب دھندلا چکے تھے۔ دور افق پر ٹیلوں کے پار ایک حسینہ جھانک رہی تھی۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو انہیں ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ پھر ان کی تواضع کے لیے دودھ کی بھری گاگر آ گئی۔ اتنا دودھ، اور وہ بھی اسکول میں؟ اس کے اسکول میں تو صرف پاپڑ اور پکوڑے ملتے تھے۔ علی احمد پلنگ پر تکیہ لگا کر اس طرح حقہ پینے لگے جیسے خانم کے گھر بیٹھے ہوں۔ پھر پردے کے پیچھے سے آواز آئی، بچے کو اندر بھیج دیجیے، کہیے اچھے تو ہیں آپ؟ علی احمد بولے، شکر ہے۔ اندر جاؤ، استانی بلا رہی ہیں تمہیں۔ ایلی ہچکچایا۔ اندر سے آواز آئی، آؤ نا بیٹا۔ وہ جھجکتا ہوا چلا گیا، لیکن استانی کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا استانی خانم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر تو نحوست چھائی تھی، رنگ کالا اور جسم بھدا۔ اس نے ایلی کے سامنے مٹھائی کی تھالی رکھی، خود پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر علی احمد سے باتیں کرنے لگی۔ شمیم تو ان دنوں کشمیر میں ہے، وہیں رہتی ہے۔ کیوں نہ رہے، لڑکی کے کھانے پینے کے دن ہیں، اور پھر وہ تو کشمیر کے میووں پر پلی ہے۔ یہ سرخ چہرہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے کوئی جوانی آئی ہے لڑکی پر، آنکھیں پھٹتی ہیں دیکھ کر، اور پھر اوپر سے 10ویں پاس۔